جو علوم حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے پشت در پشت ہم تک پہنچے، وہ آپ تک پہنچانے کی ایک حقیر کوشش پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی لعنت ہو ان پر جو انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے کالا علم کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب شیطان کی نافرمانی کے سبب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو ابلیس نے ابن آدم سے دشمنی مول لی اور یہ فیصلہ کر لیا کہ ہر حساب سے میں ان کو گمراہ کروں گا اور نقصانات پہنچاؤں گا۔ جیسے کہ ہزاروں سال ابلیس نے فرشتوں کے ساتھ گزارے تھے تو جو روحانی علوم سیکھے ان کا غلط استعمال کرنا شروع کر دیا اور تمام جنات کے سامنے اپنا حکم رکھا اور یہ اعلان کروایا کہ آدم اور بنی آدم کی وجہ سے آج میں جنت سے نکالا گیا، ان سے بدلہ لینا ہے۔ کون ہے جو میرا ساتھ دے گا؟ تو گروہ جگر ممتاز، گروہ بس بلاہبوہ، گروہ غزل دام نے اس کے دست پہ بیعت کی اور انسانوں کے دشمن بن گئے اور یوں کالا علم وجود میں آ گیا۔ ہر قدم قدم پہ گروہ شیطان انسانوں کو نقصان دیتا رہا، کبھی قابیل کی صورت میں تو کبھی دیالہ کی صورت میں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا شیس علیہ السلام تھا، ان کا بڑا بیٹا دیالہ تھا جو حسد رکھنے والا انسان تھا۔ وہ بار بار یہ سوچتا تھا کہ میرے چھوٹے بھائی میرے باپ کو عزیز کیوں ہیں، اور اسی جلن، حسد اور منافقت کی وجہ سے وہ دن بدن اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا گیا۔ ایک دن شیطان ایک سانپ کی صورت میں اس کے سامنے آیا اور کہنے لگا، اے دیالہ تم کیوں پریشان ہو؟ ارے وہ تم سے کمتر ہیں، تم سب سے افضل ہو۔ وہ جلتے ہیں کہ تمہیں تمہارا مرتبہ نہ ملے۔ اگر تم اپنا مرتبہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو میری بات تسلیم کرو۔ اور دیالہ کو کہا کہ طاقت ہی سب کچھ ہے، تم اپنے بھائیوں پر راج کر سکتے ہو، تم اپنے بھائیوں کو حکم دے سکتے ہو۔ بس دیالہ شیطان کی بات مانتا چلا گیا اور یوں انسانوں نے اپنے ہاتھ سے ہی اپنا نقصان کرنا شروع کر دیا۔ کالے علم کے 7 اقسام ہیں: کفوف، سبالہ، ڈوہ، ویر مٹھ، ملالہ است، کیال است، بے حس اور معقول میالہ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے اپنے انبیاؤں کے توسط سے کچھ روحانی کلمات اپنے بندوں کو عطا کیے تاکہ انسان ہر قسم کی روحانی بیماری سے اللہ کی پناہ میں رہے، اور بالآخر اللہ نے ایک معجزہ عطا کیا۔ اس معجزے کا نام قرآن ہے۔ قرآن کی مختلف آیتوں کا ورد کرنے سے کسی بھی کالے علم کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان صبح کا آغاز اور رات کا اختتام آیت الکرسی سے کرتا ہے تو اللہ پاک کی فضل و کرم سے ہر قسم کے کالے جادو سے اللہ کی پناہ میں رہتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر کالے علم سے بچنا چاہتے ہو تو رات کو سونے سے پہلے سورہ فلق کو سورہ ناس کا ورد کیا کرو۔ کالا علم کرنے والے چاند گرہن اور سورج گرہن کا انتظار کرتے ہیں کہ ان لمحات میں کالا علم پر اثر ہوتا ہے، اور جو چاند کے مہینے کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں 27، 28، 29، 30، ان دنوں میں ان راتوں میں کالا علم صحیح طرح سے ہوتا ہے، اور جو ہندو اشخاص کالا علم کرتے ہیں وہ ان راتوں کو اماوس کی رات کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ان راتوں میں اہل ایمان کو چاہیے کہ 7 مرتبہ سورہ فلق و ناس کا ورد کریں، بے شک وہ اللہ کی پناہ میں رہیں گے، پناہ میں رہیں گے، پناہ میں رہیں گے، پناہ میں